تو ہمارا کام کیا ہے ایز کامن پیپل، ہم اس چیز میں نہ الجھیں. ہمیں صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر کسی ایکسپرٹ نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم نہ کریں، یہ ٹھیک ہے تو ہم کر دیں. بس سیدھی سی بات ہے. جیسے اس فارمولے کو ہم دنیا میں ہر کام میں اپلائی کرتے ہیں. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور اگر ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ میڈیسن آپ نے ایسے نہیں لینی، آپ اسے بحث نہیں کرتے. میکسیمم آج کل لوگ یہ کہہ دیتے ہیں میں نے گوگل کر کے پڑھا تھا تو اس میں تو اس طرح لکھا تھا، اور ڈاکٹر جیسے ہی آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں لیکن وہ آپ کی بیماری پہ اپلائی نہیں ہوتا تو ہم فوراً مان جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں آج کل خواتین جیسے کپڑے سلواتی ہیں تو ٹیلر اگر کہہ دیتا ہے باجی یہ کپڑا ایسا ہی چھٹ جائے گا، یہ کپڑا ایسا ہے اس کا رنگ نکل جائے گا، تو ہم کتنا مانتے ہیں اس کی بات کو. ہم کہتے ہیں بھائی وہ ایکسپرٹ ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گی، یہ آپ نہ کریں، اس پہ یہ رنگ نہیں چڑھے گا. ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں. گاڑی آپ لے کے جاتے ہیں ورک شاپ میں، مکینک دیکھتا ہے، مکینک آپ کو کہہ دیتا ہے یہ پرزا ایسے ہوگا، یہ یہاں پر یہ چیز لگانی چاہیے، اس کو آپ اس طرح سے ہینڈل کریں. ہم اس کی بات سنتے ہیں. میکسیمم ہم 2 اور ایکسپرٹ سے پوچھ لیتے ہیں. تو دین کے معاملے میں بھی جو ہمیں ایکسپرٹس بتا رہے ہوتے ہیں ان کی بات کو ہمیں ڈیفینیٹلی ویٹیج دینی چاہیے. جو لوگ ان کو ویٹیج نہیں دیتے پھر وہ بہت سے مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں. سورہ نجم میں ایک اور آیت آتی ہے 39، اس میں بھی ایک بہت اہم میسج دیا گیا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. کیا کہا گیا؟ اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی. یہاں پر ہمیں جو ایک پوائنٹ اور سمجھایا جا رہا ہے، رزلٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. دین کے معاملے میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات پہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں پتہ نہیں مطلب یہ کام تو مجھے فائدہ نہیں دیا، اچھا میں نے اس سے معافی مانگی وہ تو ابھی بھی ناراض ہے، اچھا میں نے تو یہ کام کرنے کی کوشش کی پھر سے یہ مجھے لگتا ہے فائدہ نہیں ہوا. ہمارا کام کیا ہے؟ سعیہ، کوشش. کوشش جو ہے یہ اسے کہا جاتا ہے دنیا کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایکسپرٹس کہتے ہیں یہ میجر کی ٹو سکسیس ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ریئیکشن کیا شو کرتا ہے؟ یو ہیو لاسٹ دا گیم بس. اور کچھ لوگ کہتے ہیں رسپانس دیتے ہیں، اور رسپانس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے اندر کنٹرول میں ہوں. اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم جو بھی کام کریں ہم اسکیل بنائیں 0 to 10 اور اس میں دیکھیں کہ ہر دن میں نے کتنی ایفرٹ کی ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں یہ کہانیاں سناتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی. آپ اللہ سے دعا کریں نا. میرا بھی ایکچولی بہت دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، میرا بہت دل چاہتا ہے حجاب لینے کو، پردہ کرنے کو، میں دل سے بڑی کنونسڈ ہوں، لیکن میرے لیے ہدایت کے راستے نہیں کھل رہے. تو آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں. ڈیفینیٹلی اس میں صداقت بھی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو پھر ہی ہماری زندگی کے معاملات جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں. لیکن ہمیں ایک بات بہت وضاحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے اینڈ پہ میکسیمم کوشش کرنی ہے، پھر رزلٹ کو اللہ کی طرف چھوڑ دینا ہے کہ اللہ چاہے گا تو وہ ہمیں چیز ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ چیز ہمارے پاس نہیں آئے گی. ہم اپنی ایفرٹس کے اوپر توجہ دیں، بیکاز آپ کو ہر معاملے میں ایک چیز سوچنی ہے. جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے، جو رزلٹ آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا، تو چانسز کیا ہیں کہ آپ نے جس طرح سے کوشش کرنی چاہیے تھی وہ کوشش نہیں کی. اگر آپ اس طریقے سے کوشش کرتے جیسی کوشش آپ کو کرنی چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو وہ رزلٹ ضرور ملے گا. آپ اپنی زندگی میں 10 لوگوں کو چیک کر لیں، ایسے 10 لوگوں کو جو اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اور پھر آپ ذرا کریٹیکلی دیکھیں کہ انہوں نے وہ کوششیں کس لیول پہ کی ہیں، کیسی کی ہیں، اور اگر انہوں نے وہ کوششیں صحیح کی ہیں تو آپ کو نظر آئیں گی، اور اگر انہوں نے نہیں صحیح کی تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. بات کیا ہوتی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ ایک پرائس ٹیگ ہوتا ہے، اور اس پرائس ٹیگ کے مطابق لوگ کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ دنیا میں کوئی چیز بھی لینا چاہتے ہیں، لائف سٹائل ہے، ایک فون ہے، ایک گاڑی ہے، ایک کمپیوٹر ہے، اس کے لیے آپ اس کے مطابق کوشش کرنی شروع کرتے ہیں. ایک چیز جو ہمارے کنٹرول میں ہے وہ کیا ہے کہ ہم کوشش کس لیول کی کریں گے. تو ایک میں نے سیئنگ پڑھی تھی کہیں، مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ دیر از نو کریج ان کمفرٹ زون اینڈ دیر از نو کمفرٹ ان دا کریج زون. جب تک ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ آئے گا اپنی طرف سے پورا کام کرنا ہے، اور جب تک ہم وہ پورا کام نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. تو کوشش ہمیں کس چیز پہ کرنی ہے کہ ہم اپنا کام پورا کریں. آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز کے اوقات دیکھیں، نماز کو سیکھیں، نماز کے اندر آپ خشوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھیں، ایسی کمپنی ڈھونڈیں. ہاں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی نماز کیسی ہوگی. آپ حجاب کرنا چاہتے ہیں،
حجاب کے سارے پیرامیٹرز کو سمجھیں اور پھر آپ اس کو لیں. آپ کوشش کر کے وہ اپنی لائف میں اس چیز کو لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے آسانی نہیں ڈالے گا. آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, ٹائم نکالیں. جیسے دنیا کے کتنے کورسز کے لیے, کتنی ایکٹیویٹیز کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں, ہم ایکچولی ایفرٹ کرتے ہیں وہاں جانے کی, آنے کی. لیکن اگر آپ دین کے معاملے میں کوئی کوشش نہیں کر رہے اور صرف بیٹھ کے کہہ رہے میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے, توفیق مانگیں لیکن اس کے ساتھ کوشش پوری کریں. پھر سورہ قمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے. انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ چاند کو آپ 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا. جو مکہ کے لوگ تھے ان کو جو وہ چیلنج انہوں نے تھرو کیا تھا, جواب دیا گیا ان کو, اور یہ واضح کھلی نشانی تھی جو ان کے سامنے لائی گئی. لیکن آپ دیکھیں جو نہیں ماننا چاہتا وہ نہیں مانتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورت میں بار بار ایک آیت ہے اس کی تکرار آ رہی ہے. کیا ہے؟ آیت نمبر 17 میں جیسے آ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے, لیکن ہمارا کام کیا, ہم اس کو سمجھیں. کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس کے سکوپ سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا یا تو انڈیکیشن دے دیا, یا اس میں وسعت رکھ دی, یا اس میں ڈفرینٹ اینگلز یا ڈائمینشنز رکھ دی ہیں. پھر یہ کہ یہ انسان کی پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرتا ہے. اس میں ہر قسم کا لیجسلیٹو ایسپیکٹ جو ہے وہ بھی کور کیا گیا ہے. اس میں ہمیں ہر چیز بتائی گئی ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف توجہ میں کہوں گی کہ ہم سب کی ہونی چاہیے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بہت مانگا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ میرے رب مجھے اس کو ایسے سیکھنے کی اور ایسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا جیسے تو نے نازل فرمایا ہے, جیسے تو چاہتا ہے کہ میں اس کو سمجھوں. آگے جو سورت آ رہی ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت سورت ہے, سورہ رحمان. اس کو لوگ بہت پڑھتے بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان جس نے قرآن سکھایا, اس نے انسان کو پیدا کیا, اس نے اسے بولنا سکھایا. یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے تحاشا نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو تھے, ایک دفعہ ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ نے آپس میں بیٹھ کے کہا کہ جو مشرکین مانتے نہیں, شاید انہوں نے قرآن کو اس طرح سنا نہیں ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاس جا کے قرآن کی تلاوت کریں, اور اگر یہ قرآن سنے تو ان کا دل جو ہے نرم ہوگا. تو اس پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں اس کو پڑھوں گا. جب وہ وہاں گئے اور انہوں نے پڑھا تو مشرکین مکہ ان کے اوپر اٹیک کر دیا, اتنا مارا کہ بس بالکل ان کا جسے کہتے ہیں وہ موب اٹیک ان کے اوپر کر دیا. اور عبداللہ بن مسعود بہت مشکلوں سے ان کو بچا کے لایا گیا, اور زخموں سے چور تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کل پھر جا کے قرآن ان کو سنانا پڑے تو میں پھر سناؤں. اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے سورہ رحمان جو تھی وہ سنائی تھی. بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے اس میں, بے تحاشا نعمتوں کا, ون آفٹر دی ادر ان نعمتوں کا ذکر ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا رحمان ہونا, اللہ کی یہ رحمت ہم پہ کہ ہمیں موقعوں پہ موقع دیے جاتا ہے, ہماری زندگی میں آسانیوں پہ آسانیاں لاتا جاتا ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے بڑی نعمت کیا؟ علم القرآن, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا. یہ کسی ایسی لینگویج میں نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نان مسلم ہوتے ہیں, جیسے ہم جو اردو بولنے والے اسپیشل, تو ہماری تو بہت لینگویج جو ہے قرآن کی اس میں سے وکیبلری میں سے آئی ہے, اور ہمارے لیے تو ایون ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے. لیکن ایسے لوگ جو پتہ نہیں کون سی لینگویجز پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. علم القرآن, اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مینول دیا. کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ آپ کوئی مشینری لے کر آئے ہوں اور آپ کو اس کا وہ مینول نہ ملا ہو, اور اب آپ کو یوز کرنا پڑا اسے, اور اس کے لیے آپ کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑی, اتنی فرسٹریشن آپ کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو آپ یوز کیسے کریں. آپ کے کمپیوٹر میں اکثر ہو جاتا ہے, آپ سٹک ہو گئے ہیں, کوئی آپ کی چیز نہیں ایڈ ہو رہی ہے, ڈیلیٹ ہو رہی, اب آپ اس کو ٹربل شوٹ کر رہے ہیں, آپ گوگل کر رہے ہیں, آپ سرچ کر رہے ہیں, آپ ایکسپرٹ سے پوچھ رہے ہیں, کسی کو سولوشن نہیں مل رہا.
کتنی فرسٹریشن اس وقت ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ علم القرآن. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں فرسٹریٹڈ نہیں چھوڑا. جتنے لوگ بھی فرسٹریٹڈ ہیں نا اور اپنے مسئلے نہیں حل کر پا رہے اس وجہ سے کہ وہ قرآن کھول کے پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ صرف کیا کرتے ہیں, شارٹ کٹ آنسرز ڈھونڈتے ہیں. اور یہاں پر میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گی کہ جو رمضان میں ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے اس کو آپ ایکسپینڈ کریں. اس کو آپ اس طرح ایکسپینڈ کریں کہ آپ اتنے پکے قرآن اسٹوڈنٹ بنیں اور علماء کے ساتھ اسکالرز کی گیدرنگ میں ان سے سیکھیں قرآن کو, ایک ایک آیت کو سمجھیں. ایسے سمجھیں کہ نیکسٹ ایئر اگر کوئی آپ کے سامنے ایک آیت کوٹ کرتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے, یاد آ جائے, پتا چل جائے یقین سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیسے اپلائی کیا, اس آیت کی ٹرانسلیشن کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. تب تو آپ اس کی خوبصورتی انجوائے کریں گے, تب تو آپ کو اس نعمت کا احساس ہوگا. پھر خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا, اور پھر علمہ البیان, اس کو بولنا سکھایا. اچھا تبھی تو ہم اتنا بولتے ہیں, تبھی تو ہم ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں مقصد حیات بتایا. پھر اس کے بعد جو آیات آتی ہیں اس میں بیلنس بتایا. بیلنس کتنا ہے انسان کے لیے, اللہ تعالیٰ نے بیلنس کریٹ کیا. اس صورت میں تقریباً 33 ٹائمز ایک آیت ریپیٹ ہوئی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, زندگی میں بھی ہیں اور ہماری اپنی باڈی میں بھی ہیں, ہمارے مرنے میں بھی ہیں, جنت بنانے میں بھی ہیں, جہنم بنانے میں بھی ہیں, وہ جو عذاب اللہ دیتا ہے اس میں بھی نعمتیں ہیں, کچھ خبریاں سناتا ہے اس میں بھی ہیں. یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر آتا ہے. ابھی میں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز پڑھی, چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھینک کے بارے میں. جب ہم چھینک مارتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس میں وہ جو ویلوسٹی ہے اس چھینک کی وہ 100 مائلز پر آور ہے, اور 1 سیکنڈ اس میں لگتا ہے. اور جب ہم زور سے چھینک مارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی وہ چھینک کا وہ جو پورا پروسیس ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سے جو ہے ربس فریکچر ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے جب ہم چھینک مارتے ہیں تو اس میں کیا, ہمارا ناک, اگر ہم ناک کو بند کریں اور منہ کو بھی بند رکھیں چھینک مارتے ہوئے تو اس سے ہمارے لنگز خراب ہو سکتے ہیں, اس کے اندر ایئر ٹریپ ہو سکتی ہے. ہمارے جو برین ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیریبرل اینیورزم, کہ برین میں جو ہماری بلڈ ویسلز ہیں وہ بلو اپ ہو سکتی ہیں اور جس کی وجہ سے انسان کی موت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے جب ہم چھینک مارتے ہیں تو جتنی دیر ہم چھینک مارتے ہیں جو کہ سیکنڈ ہے, ہماری پوری باڈی کے فنکشن سٹاپ ہو جاتے ہیں انکلوڈنگ آور ہارٹ. اس وقت ہم دوبارہ لائف میں واپس آتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی اس طرح سوچا چھینک مارتے ہوئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے رب نے ہمیں اس میں کیا بتایا, چھینک مارتے ہوئے ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے, بولو الحمدللہ. یہ جو ہم الحمدللہ بولتے ہیں یہ ہم کیوں بول رہے ہیں؟ اگر ہم ان ساری چیزوں کو سوچیں کہ ہمیں کیا کیا اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں آئی ہیں, اور پھر بہت ساری نعمتوں کا بار بار ذکر کر کے. اس سلسلے میں نا قاری مشاری کے, اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں, قاری مشاری کی ایک بہت خوبصورت, بہت گرافکلی وہ یہ تلاوت ہے اس کی سورہ رحمان کی. آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا. ہم نے قرآن میں کتنی جگہوں پہ احسان کی, ایک خوبصورت طریقے کے رویے کی کتنی ڈائمینشنز کو پڑھا, اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو انسان کے اندر احسان کا رویہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس احسان کے رویے کے جواب میں احسان کا معاملہ کرے گا. کیا, کس چیز کو اللہ تعالیٰ احسان کہہ رہے ہیں؟ جو دنیا میں ہم پیئر پریشر میں رہتے ہوئے اللہ کا حکم مانتے ہیں, جو دنیا میں ہماری جو ڈیزائرز ہیں, جن چیزوں کو ہمارا دل چاہتا ہے ہم لوگوں کو وہ کام کرتے دیکھتے ہیں. ہم بھی انسان ہیں, ہماری بھی خواہشات ہیں, لیکن ہم ان خواہشات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنی ان ڈیزائرز کو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کیا آسانیاں آتی ہیں. پھر آپ دیکھیں سوسائٹی کی جتنی ہم باتیں سن کے کرتے ہیں, شیطان, نفس, اور کیا کس کو احسان کہا جاتا ہے؟ جو ہم سچائی کو پریکٹس کریں, ہم آنےسٹ ہوں, انٹیگریٹی ہو ہمارے اندر نرمی ہو, ہم دینے والے ہوں, ہم جنرس ہو, سخاوت ہو, ہمارے اندر مورل کریج ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو احسان کہہ رہے ہیں. اور احسان کیا ہے, اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو انسان احسان کے رویے کو پریکٹس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ چیزیں پھیلتی ہیں, ہر ڈائریکشن میں جاتی ہیں.
اور یہ انسان کی ایسی انویسٹمنٹ ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتی. یعنی نیکی کر کے نا کبھی آپ نہ سوچا کریں کیا فائدہ ہوا نیکی کرنے کا, مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. نیکی انسان کی کبھی ضائع نہیں جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے, ہمیں اپنی زندگی میں صحیح چوائسز کرنی ہے, اور چوائس کرتے ہوئے انڈرسٹینڈ کرنا ہے میں کس لیے یہ کام کر رہی ہوں. ان چیزوں کو بار بار صحیح چیزوں کو پریکٹس کرنا ہے, اور ان کے بارے میں سوچنا ہے, اور ان کے بارے میں مائنڈ فل ہونا ہے. آج کل کے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو بہترین طور پہ پریکٹس کر سکیں. اور یہ سورت ختم ہوتی ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے. اور یہ ذی الجلال والاکرام میں اللہ تعالیٰ کی تمام خصوصیات جو ہیں وہ اندر آ جاتی ہیں. بہترین طور پہ جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جو ہے وہ ذکر آ جاتا ہے بہت خوبصورت انداز میں. اس کے بعد ہم اگلی سورت پہ چلتے ہیں, سورہ الواقعہ. سورہ واقعہ جو ہے جیسے ابھی سورہ رحمان ہے نا, سورہ رحمان میں ہم نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھا, اور مائنڈ بلوئنگ ہے مطلب اس کو سورت کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا. اس کے بعد سورہ الواقعہ آ جاتی ہے. سورہ الواقعہ جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹون جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو چکی ہے. اس میں اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور وہ ہونا ہے. ایک ہوتی ہے کہانی اور ایک ہوتا ہے واقعہ. اس میں پتہ نہیں آپ کو فرق پتہ ہے کہ نہیں. کہانی جو ہوتی ہے وہ فرضی گھڑی ہوئی چیز ہوتی ہے, ایک میڈ اپ سٹوری ہوتی ہے. واقعہ کیا ہوتا ہے, جو ہونے والی چیز ہے, جو یا ہوا ہے, جس کی ریالٹی ہوتی ہے. تو واقعہ یہ ہونے والی چیز ہے. اور یہاں پہ یہ جو آیات ہے سورہ الواقعہ کی, اس میں آیات بڑی سخت ہیں, اور اس میں ایسی آیات ہیں جو انسان کو فیئر دیتی ہیں, ڈر دیتی ہیں. انسان کہتا ہے اللہ میرے ساتھ نہ یہ ہو جائے. اب دیکھیں نا, نعمتوں کا پڑھا, جو شخص نعمتوں کا احساس کرے گا تو اب وہ اس چیز کے بارے میں بھی سوچے گا کہ کون کون سی چیزیں ہونے والی ہیں. اور اس میں انہی نعمتوں کے بارے میں ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں بکھر کے رہ جانی ہیں. یہ سب چیزیں جتنی نعمتیں ہیں جن کی طرف تم جا رہے ہو یہ سب ختم ہونے والی ہیں. پھر یہاں پہ 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے, ان کا کیا ایٹیچیوڈ دنیا میں تھا, اور اس کے بعد اس ایٹیچیوڈ کو آگے کی زندگی میں کیری کیا گیا کہ اب ان کو وہاں پہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. تو اس کو اس نظر سے پڑھنے کی ضرورت ہے. کون کون سے 3 گروپ ہیں, والسابقون السابقون, یہ کون سے ایکسل کرنے والے لوگ ہیں, کہ وہ لوگ ہیں جو آگے والے ہیں, آگے والے ہیں. یعنی انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا, کوئی کر رہا ہے تو میں کر لوں, کوئی نہیں کر رہا تو میں نہیں کر سکتی, میرا تو یہاں پہ ماحول کنڈیوسو نہیں ہے. انہوں نے ایسی باتیں نہیں سوچی, انہوں نے بس دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے بس. پھر اس کے بعد دوسرے لوگ کون سے یہاں پہ آگے ہیں, وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور دائیں ہاتھ والے کتنے ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے. یہ آیت نمبر 27 سے ان کا ذکر شروع ہو گیا ہے. وہ کیسے رہیں گے, ان کو کیا کچھ ملے گا, ان کے ارد گرد کیا, مطلب وہ آپ کو پوری ڈیٹیلز پڑھنے کی ضرورت ہے, ویژولائز کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسرے لوگ جو ہیں ان کا کیا ذکر کیا گیا, وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, اور بائیں ہاتھ والے وہ کون سے ہیں بائیں ہاتھ والے. اب ان کی باتیں آ گئی کہ ان کے زندگی میں کیا کیا ٹارچرز ہوں گے, کن کن مشکلات میں گزریں گے. اور یہاں پہ ہمیں خاص طور پہ اس چیز کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان خود سے فیصلہ کر لے کہ وہ پھر کیا کام کرنا چاہتا ہے. جو کام کرنا چاہتا ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے سوچے. تو اس چیز کو بھی اس میں سورت میں اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. سورہ الواقعہ جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس سورہ الحدید آ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم. آسمان اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہ زبردست با حکمت ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے, وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے, وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی, وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. سورہ الحدید. اور اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں شروع میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چند نام آ رہے ہیں. آپ کے دماغ میں جتنے سوالات آتے ہیں نا, وہ ان سوالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انٹروڈکشن ہونا, پھر آپ کو بہت سی چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کون کون سے نام آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے آ رہا ہے اول. اول کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ موجود تھے, اللہ تعالیٰ سے ہی ہر چیز کی ابتدا ہوئی ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا, ہم سوچتے ہیں وہی والی بات جو میں نے شروع میں کی تھی, مطلب
جب کوئی چیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ تو وہاں پہ اپنے آپ کو بتانا ہے اول، یہی تو بات ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیفور اور آفٹر کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بیفور اور آفٹر کا جو لا ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ٹائم زون، یہ فینومینا ہمارے لیے ہے. ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ چیز پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. پھر دوسری چیز کے آخر جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے. وہ ذات ہے، وہ اس نے تب بھی رہنا ہے. اچھا ہم سوچیں پھر کیا ہوگا؟ بھئی اس کو پتا، اس کی گیم. اللہ تعالیٰ کی کریشن ساری، وہ جو بنانا چاہے، جو کرنا چاہے، جیسے اپنے حالات لے کے، جیسے دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ کرنا چاہے، کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ہر چیز اس کے کنٹرول میں، اول اور آخر تک وہی ہے. اس سے ہمیں کیا چیز پتا چلتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی پاور کا اندازہ ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے یہ سارے سسٹم اللہ نے کریٹ کیے ہیں. انسان کو یہ پتا چلتا ہے ہم جو ہے نا ایک ٹائم زون میں آئے ہیں، تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں. ہم سے پہلے بھی بڑے گزر چکے ہیں، ہمارے بعد بھی بہت آنے والے ہیں. ہم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھیں. اور پھر ظاہر، یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے میری دنیا میں موجود نہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس نے ایسے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے فیل کرتے ہیں. اور پھر باطن کیا ہے؟ پھر بھی اتنا کچھ جانے کے باوجود بھی ہم ایک لمٹ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جان سکتے. ہم جو ہے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور وہ بہت سی چیزوں میں ہمیں آخرت میں پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا، پھر میں آپ کو کہوں گی ایک آپ کا یہ ٹارگٹ بہت ضروری ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ ریمائنڈر دے دیتی ہوں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے، اگر آپ جانے چاہیں فرحتہاشمی.com پیج پہ جائیں تو شروع کے پیج میں آپ دیکھیں گے عقیدہ کے سیکشن میں پڑھایا ہوا ہے اللہ کے پیارے نام. وہ آپ سن سکتے ہیں. ڈیلی ایک نام سنیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے کنیکٹ کیسے ہونا ہے. پھر اسی طرح ایک ان کی ویکلی کلاس ہوتی ہے فقہ القلوب کے نام سے، ایک عربک کی بک ہے، اس میں بھی اللہ کے نام پڑھائے ہیں. وہ تو آپ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنے آپ کے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہوں گے. اسی طرح یوٹیوب پہ آپ جائیں، ڈاکٹر بلال فلپس نے انگلش میں پڑھایا ہے اللہ کے نام، جو بیوٹیفل نیمز آف اللہ کے نام سے پڑھایا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے. اس کو بھی آپ سنیں سمجھیں تو آپ دیکھیں گے وہاں سے بھی آپ کے بہت سے کانسیپٹس جو ہیں انشاءاللہ وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد چیریٹی کا بہت ذکر کیا، جیسے آیت نمبر 7 میں آتا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا. اچھا یہاں پہ اینگل بڑا اچھا ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ جیسے اللہ نے تمہاری کسٹڈی میں دے دیا مال، یہ ایک اینگل بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے مال کو سپینڈ کرے، اور یہ بتایا جا رہا ہے جو چیز تمہارے پاس ہے اس کو آگے دو. بیسیکلی اسلام میں ہم دیکھیں گے جو ایک چیز بہت زیادہ پروموٹ کی جاتی ہے وہ ہے سرکولیشن آف منی، یعنی کہ کسی بھی طرح سے پیسہ جو ہے وہ کسی ایک شخص کے پاس یا ایک جگہ پہ اسٹیگنیٹ ہو کے نہ رہ جائے، کسی ایک ذات تک نہ رہ جائے، اس کی سرکولیشن ہونی چاہیے. اور اس کے لیے مختلف انداز سے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو ابھارا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کس قدر خوبصورت انداز میں سپینڈ کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں ایک موقع پہ اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آدھے گھر کا سامان لے کے آیا ہوں. آپ ذرا ابھی اپنے آدھے گھر کو دیکھیں، آپ دے سکتے ہیں؟ ہم جو ہے آج کل بھی جیسے صرف زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور کوئی ایک دو چیزیں، اچھا وہ کپڑے جو ہم نے نہیں پہننے وہ نکال رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہم نے استعمال نہیں کرنی وہ دے رہے ہیں، لیکن ہمارا گھر بھرا ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں آدھا گھر دے دیں، ہارٹ ہی نہ فیل ہو جائے آپ کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اسی موقع پہ آ کے، میں سب کچھ لے آیا ہوں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو یہ ایمان کا لیول ہے جو ان لوگوں کا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس طرح سے سوچنے والے اور کام کرنے والے ہوں. اسی لیے آگے جو موٹیویٹ کیا گیا آیت نمبر 11 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے. قرض حسنا کی بات ہو رہی ہے. کیا ہوتا ہے قرض حسنا؟ جو حلال ہوتا ہے، جو انسان دل کی خوشی سے دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، احسان نہیں جتاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، دین کے کاموں میں دیتا ہے، یعنی کہ بیسٹ طریقے سے دیتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اس طرح سے مفہوم ہے کہ بنی آدم کو کیا کہا گیا کہ تم خرچ کرو اور میں تم پہ خرچ کروں گا. آپ یہ آزما کے دیکھ لیں، جب آپ کو لگے نا آج بہت پیسے کا کرائسس ہے، تھوڑا سے پیسے صدقے میں دے دیں، آپ دیکھیں گے اس پیسے میں برکت آ جائے گی، یا اللہ تعالیٰ کسی اور راستے سے جو ہے آپ کی مدد فرما دیں گے.
پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 میں نور کی بات ہو رہی ہے. آخرت کا بتایا گیا کہ اس دن منافق مرد و عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. یعنی کہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کے راستے پہ صحیح جگہ پہ وہ کام کیے جو کرنے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو روشنی، ان کو بہت امید جو ہے وہ دی جائے گی. یہ چیز جو ہے ان کے لیے آسانی پیدا کرے گی. آیت نمبر 20 پہ پھر وہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی ریالٹی کیا ہے اور آخرت کی طرف جانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. آیت نمبر 21 میں آپ دیکھیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف سے. اور جنت کی بات کی گئی ہے کہ جو انسان جنت کی طرف جانا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا آسانیاں اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعدے رکھے ہیں، کیا کیا اس کو وہاں پہ ملنے والا ہے. آیت نمبر 23 میں ایک اور امپورٹنٹ چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کیا کہا گیا یہاں پہ؟ واللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ گھمنڈی اور شیخی خور انسان کو پسند نہیں کرتا. ایٹیچیوڈ، بیسیکلی انسانی ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ایٹیچیوڈ پہ کام کیا جائے. جو انسان ایروگینٹ ہوتا ہے اور اس قسم کے برے ایٹیچیوڈ کے ساتھ رہتا ہے نا، اس سے بڑی ڈسیبلٹی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. کیا ایک ہمارے پر رسپانسبلٹی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم اپنے ایٹیچیوڈ کو صحیح کریں اور ان چیزوں پہ کام کریں، فوکس کریں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دیں. آیت نمبر 28 کو دیکھیں، اس میں کیا آ رہا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پہلے بھی نور کی بات ہوئی اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوبارہ نور کی بات ہو رہی ہے. دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. دنیا کی زندگی میں قرآن نور ہے، گائیڈنس ہے ہمارے لیے، وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے. جب ہم اس راستے پہ چلیں گے تو آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ کیا فائدہ ہمیں ہوگا؟ وہی نور ہمیں وہاں پہ بھی راستہ دکھائے گا جب منافقین اور کافر جو ہوں گے وہ بھٹک رہے ہوں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.